کہ آج تو توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی آ گیا، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر 17 سال قید کی سزا، اور دوسرا کوئی آؤٹ کم بھی نہیں، کوئی کسی بھی طرح کا تحریک انصاف سے کوئی پولیٹیکل کوئی ایسا انہوں نے انٹرکورس بھی کیا ہو، ساری چیزیں بہت ساری چیزیں آپ خود بھی اس 2024 میں بھی آپ ٹرائی بھی کرتے رہے کوئی بہت سارے معاملات کو بہتر کرنے کی. ابھی کیا دیکھ رہے ہیں اس سٹیج پر صورتحال درانی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کیس تو کا فیصلہ آنا وہ تو ایک روٹین ہے، چونکہ بہت سے کیسز کے فیصلے پہلے بھی آ رہے ہیں، ادھر بھی دائیں سے بھی آ رہے ہیں، بائیں سے بھی آ رہے ہیں جی. تو وہ تو اب آتے ہی رہیں گے، اور اس کیس کے اندر بھی آ گیا ہے. اس میں تھوڑا سا جو بشرا بی بی کی انوالومنٹ ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک کویسچن کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہو جائے گا، اور ان ڈیو کورس آف جو ہے لیگل کورس میں آگے ان کے پاس اپیل کا رائٹ بھی ہے، اور وہ ادھر بھی جائیں گے. تو اس لیے یہ تو ایک اب چلتا ہوا پروسیس ہے جس میں چلتے رہنا ہے. لیکن اس وقت کا جو عمومی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹریسز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں، اور ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو رہا ہے، یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی تھی کہ ریکنسیلیشن کا کوئی پروسیس چل سکے، لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بس ٹکراؤ کے جو کورس ہے اسی کو پش کیا جا رہا ہے اور وہی آگے جا رہا ہے، جو کہ عوام پسند نہیں کر رہے اس وقت. کیونکہ ایک طرف تو عوام کو ڈیلیور نہیں کچھ ہو رہا، دوسری گورننس کے گیپس بڑھتے جا رہے ہیں، اکانومی کے گیپس بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بس ایک سپریشن اور سزاؤں کا پروسیس چل رہا ہے. تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. اچھا درانی صاحب، جو کوششیں آپ کرتے رہے وہ کس لیول تک وہاں پہنچی تھیں؟ ان میں پھر تعطل کیوں آ گیا؟ اور آپ کے ساتھ ساتھ اور کون کون لوگ تھے پولیٹیکل لوگ جو اس کاوش کا حصہ تھے؟ کیا ان دنوں کی کیا صورتحال تھی آپ جو بتا سکیں آسانی سے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں تو 24 سے الیکشن سے پہلے سے یہ کوشش شروع کی تھی کہ پی ٹی آئی والے بھی سب میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور دوسری طرف بھی جہاں جہاں ہمارا رابطہ ہوتا تھا. میں اصل میں بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ نے ریکنسیلیشن کا پروسیس کرنا ہو تو اس کو ٹریک 2 پہ کرنا چاہیے، اور سی بی ایمز کے ذریعے کرنا چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے ذریعے کرنا چاہیے. اس پہ میں نے کیا، اور ایک ڈیفرنٹ فارمولاز بھی اس میں ہم نے بنائے، ایون نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا بھی ایک فارمولا بنایا. لیکن اس کو میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے، جو اس وقت ان پاور ہے، وہ کسی طرح بھی فی الحال ریکنسیلیشن انہیں سوٹ نہیں کرتی. وہ اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت قائم رہے، کیونکہ وہی کیفیت جو ہے وہ ان کی اپنی ایگزسٹنس کا ذریعہ بن رہی ہے. تو لہٰذا اس وقت سے اب تک جب میں ساری ریکنسیلیشن کے پروسیس کو دیکھتا ہوں تو اس سارے پروسیس کے اندر سب سے بڑا ولن جو ہے وہ خود وہ حکمران نظر آتے ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں، اور وہ ان کے حکومت میں آنا بھی ریکنسیلیشن نہ ہونے کا ذریعہ تھا. آج ان کا حکومت میں رہنا بھی کسی ریکنسیلیشن کو انکریج نہیں کرتا. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسا بس ایک آپ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. گورنمنٹ ہونے ہی نہیں دے گی. میں آئندہ کے لیے بھی آپ کو بتا دوں، گورنمنٹ کسی صورت میں کسی مذاکراتی عمل کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. اور چونکہ مذاکرات کے ذریعے اگر ہوتے ہیں تو سٹریسز ریموو ہوتی ہیں. سٹریسز کس کے درمیان ریموو ہوتی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ریموو ہوتی ہیں. اب تک جو ہے حکومت اس میں کامیاب رہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ بڑھانے میں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی، اور ان کے جو اندر باہر لوگ ہیں انہوں نے بھی اس میں ایک رول پلے کیا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ وہ رول ہے جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ اس رول کو انکریج کرتے ہیں. اور مزید اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ 2 گیلن پیٹرول ہر وقت ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ ڈال دیں اس کے اوپر تاکہ یہ ٹکراؤ جو ہے اور یہ آگ جو بھڑکی ہوئی ہے. آپ کی بڑی موثر آواز ہے اور بڑے سینیورٹی ہے آپ کی، سینئر سیاستدان ہیں آپ. میں سمجھنا اب یہ آپ سے سر چاہ رہا ہوں، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ تحریک انصاف کے اینڈ پہ آپ کی نظر میں کہاں کہاں انہوں نے کچھ بلنڈرز کیے یا مسٹیکس کیں
بعد میں ہم گورنمنٹ کے اینڈ کی بھی بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ باری باری دونوں کو اگر ڈسکس کر لیں تو آپ زیادہ اچھے سے اور کلیئرٹی سے ہمارے ویورز کو سمجھا سکیں گے کہ ایگزیکٹلی پرابلم ہے کیا. دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے نا, پی ٹی آئی کا ایک اس وقت وہ اس سے پہلے بھی اور ابھی تک بھی وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے, اور ان کے ذمے ہے پبلک ایشوز کو اٹھانا اور پبلک کے تمام ایشوز کو پارلیمنٹ میں اٹھانا, عوام کے سامنے اٹھانا. لیکن اس قسم کا کوئی کام اور محنت کرنے کی انہوں نے زیادہ تکلیف نہیں کی جس کے اندر وہ ایکسپوز کرتے کہ عوام کے ساتھ اس وقت کیا کیا مشکلات ہیں اور کس کس طریقے سے حکومت اس کی ذمہ دار ہے. ایک تو انہوں نے یہ کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے صرف یہی کام کیا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی صرف اس کو ایشو بنایا اور اسی کے اوپر انہوں نے اپنی ٹوٹل سیاست کی. وہ کہتے ہیں 100 گز واروں گز نہ پھاڑوں, مطلب کوئی ایسا ایکشن نہیں انہوں نے کیا جس کی وجہ سے وہ رہا ہو سکتے یا عوام کی جو مشکلات تھی ان سے عوام کو رہائی مل سکتی. یہ ان کے اینڈ پہ ویکنس تھی. بانی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز تو کرنا نہیں ہے, وہ نہیں کیا انہوں نے. پالیٹکس میں کمپرومائزز ہوتے ہیں, ماضی میں بھی لوگ کرتے رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کلیئرٹی تھی کہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن وہ ڈائلاگ کے لیے تیار تھے. ڈائلاگ جب نہیں ہوا تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے سارا اپنی نیگیٹیوٹی جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کب تیار تھے ڈائلاگ کے لیے, کب یہ ایگزیکٹلی کس دورانیے کی بات ہے, کن دنوں کی بات ہے؟ وہ اگر ڈائلاگ کے لیے تیار تھے تو کس لیول کے ڈائلاگ کے لیے تیار تھے, اور کتنی گنجائش اور کتنا مارجن تھا کہ وہ ان ڈائلاگز پہ وہ سارے سی بی ایمز بھی ہو سکیں اور بات آگے بھی بڑھ سکے؟ اور میں چاہوں گا مزید کلیئرٹی سے اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں میں اس کے اوپر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے, ہاں پہلے تو آپ کو, اگر آپ تو ابھی ماشاءاللہ ینگ ہیں, ہم نے اس زمانے میں بچپن میں وہ دیکھے تھے جو پی این اے اور بھٹو صاحب کے ڈائلاگ ہوئے تھے. سب سے پہلے دونوں سائڈز جو ہوتی ہیں وہ اپنی آبجیکشنز رکھتی ہیں, اور جو پی این اے تھی اس کو بھٹو صاحب کی حکومت کی ایگزسٹنس پہ اعتراض تھا اور بھٹو صاحب کو ان کے سوال پہ اعتراض تھا. لیکن انہوں نے یہ بات چیت کی, جب سی بی ایمز بنی سب سے پہلے انہوں نے سارے قیدیوں کو رہا کیا, اس کے بعد بات چیت آگے بڑھی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے تو اس کے اندر انہیں آپ کے فارم 47 پہ اعتراض ہے. آپ اگر کہیں گے جی فارم 47 پہ تو بات ہی نہیں ہوگی, ہم تو آگے, تو پھر کیسے بات ہوگی؟ بات تو اسی طرح ہوتی ہے کہ جو چیزیں, جو ڈسکریپنسیز ہوتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے تھریڈ بیئر ڈسکشنز کے ذریعے ان کو ایوالو کیا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے مجھے اندر سے خبر ہے کہ بھی پوری کی پورا سسٹم جو تھا وہ کسی نہ, جیسے اب الیکشن سے پہلے میں نے تجویز دی تھی کہ جی چلو آپ نے کچھ نہیں کرنا, تو ملک کی اکانومی, معیشت اور ملک کے جو دہشت گردی کا چیلنج ہے اس کے لیے آپ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے بنائی, برٹن نے بنائی, جرمنی نے بنائی, منتخب, لیکن اس کے لیے بھی حکومت کی جو تھے لوگ ان کی طرف سے تو اس کے اوپر سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا. لہٰذا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تنکے والا سوال ہے داڑھی میں, تو وہ ساری چیزیں جو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی والوں کا, یہ جو خان صاحب کا بھی یہ ہے, ان کا بھی ہے کہ یہ حکومت کے بجائے یہ سارا اعتراضات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ٹور دیتے ہیں. اس کا اسٹیبلشمنٹ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا چونکہ وہ کوئی پارٹی تو ہے نہیں. اس کا سارے کا سارا جو ان کا جو لیش پیک کہتا ہے وہ ان کی طرف آ جاتا ہے. تو ان کے اینڈ پہ یہ ویکنسز ہیں جس کو کہ انہوں نے اوور کم نہیں کیا. دوسرا, انہوں نے کسی پبلک ایشو کو اپنا ایشو نہیں بنایا. یہ صرف مطلب اڈیالہ جیل سے لے کے اور پارلیمنٹ تک. میں فالو کر گیا سر. ہم یہ سمجھنا یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کے دنوں کی باتیں جب بھی رپورٹ کرتے ہیں سینئر اینالسٹ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن تھے جب ڈسکشن پیک پہ تھا اور حالات کسی کروٹ بیٹھنے والے تھے. آپ کی دانست میں گورنمنٹ کے اینڈ پہ آپ ملے ہوں گے, باقی کچھ اور فیصلہ سازوں کو بھی ملے ہوں گے. تحریک انصاف میں سے کن کن لوگوں کو آپ ملتے تھے اور ان کی پھر رائے ان دنوں میں کیا ہوتی تھی جب آپ باقاعدہ اس پہ کوششیں کر رہے تھے؟ دیکھیں یہ جو 26 والا معاملہ ہے اس کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سپیس
آفر ہوئی تھی پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اس کے اندر اس قسم کی کوئی کانسپریسی آ گئی کہ جس نے سارے رخ کو ہی بدل دیا، اور ایک جو امکان تھا ریکنسیلیشن کا وہ ایکسٹریم ٹکراؤ کی طرف چلا گیا۔ ناموں کے بارے میں مجھے آپ معاف کریں گے، میں اصل میں جن سے میرا تعلق ہوتا ہے میں ان کے ناموں کو تھوڑا سا اعتراض، فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، نام آج کسی کا بھی لے لیں، یہاں موجود تو ہے نہیں کہ وہ اپنا جواب دے سکیں، لہٰذا اس وقت کے پی کے کی آپ نام نہ بتائیے، لیکن وہ لوگ بتا دیجئے جو میٹر کتنا کرتے ہیں تحریک انصاف کے اندر، وہ بہت کلوز تھے عمران خان صاحب کے، یا کبھی خان صاحب سے ملنے کا بھی آپ کو موقع ملا ہے؟ دیکھیں میں ڈائریکٹلی تو میں کبھی نہیں ملا، چونکہ جیل کے اندر تو اس کے، ہاں انڈائریکٹلی جو ہے میرا ان سے رابطہ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ ان کی طرف سے جو مجھے وائبز آتی رہی ہیں جو باتیں آتی رہی ہیں وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ وہ کوئی ڈیل لے گا، وہ اس کا فیصلہ ہے، چونکہ اس وقت بھی عمران خان کے لیے جیل میں رہنا کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ عمران خان قید ہے، اس کی پاپولیرٹی آزاد ہے، حکومت کی لیڈرشپ آزاد ہے، ان کی پاپولیرٹی قید ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کی جو نان ڈیلیورنس ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا سبب بن رہی ہے۔ اگر آبجیکٹیولی دیکھیں تو عمران خان کو جیل میں بیٹھ کے وہ سب کچھ مل رہا ہے جو باہر بیٹھ کے بھی نہیں مل سکتا تھا، اور سیاستدان کو کیا چاہیے ہوتا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر نون کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، بڑے میاں صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو ان کو تو اس وقت کافی زیادہ ایک چیلنج محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اپ نہیں ہو رہی، ان کی جو پالیٹکس ہے، ان کے جو نعرے تھے پچھلے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مطلب زمین برد ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس وقت پاپولیرٹی، ہاں ان کو ایک پرفارمنس کی امید ہے کہ وہ پرفارمنس کے ذریعے کچھ کر لیں گے، اور پرفارمنس کا تو اس وقت جب تک اکنامک فیکٹرز جو ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہے، آپ کا جو جتنے آپ کے ذمہ دار ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، چینی کے سکیمز پھر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی رپورٹس آ گئی ہیں، آپ کے ایس آئی ایف سی کے جو چیف ہیں وہ کیا، مطلب پورے کا پورا ایک بات پہ اور رہنمائی فرما دیں، آپ جتنے بھی ذمہ دار لوگوں سے ملے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے گارنٹر پھر کون ہوں گے، وہ بات پہ کوئی بیان اگلے دن کچھ اور دے دیتے ہیں، کوئی بات اور ڈسکشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس فیکٹر کو جب آپ ڈیل کر رہے تھے تو اس فیکٹر پہ پھر کیا کام ہو سکا، اور کیا گارنٹری تھی، کیا گارنٹر تھے، اور آپ کے پاس ایگزیکٹلی آفر کیا تھی ان کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، آفر وغیرہ تو مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی آفر پہلے دن آ جایا کرتی ہے عمران خان صاحب کے ریفرنس سے، اور وہ انہوں نے کہا بھی ہے، میں ہر بات وہ کہوں گا جو ان کی پبلک نوٹس پہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جس نے بات کرنی ہے میرے سے کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ خود سٹیئرنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی بھی یہی حال ہے کہ ان کی پارٹی کو اگر آپ انسولیٹ کر دیں گے عمران خان سے، تو اس کے نتیجے میں آپ کا آبجیکٹیو، حکومت کا آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ -1 کے ٹارگٹ کو اچیو کر لیں، اور خان صاحب کا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ -1 کا سبب بننے والے ہر شخص کو فارغ کر دیا ٹھیک ہے۔ آخری بات جو اس صورتحال میں عوام، ہاں آپ اس پہ رہنمائی کر دیجئے کہ اگر شاہ محمود قریشی کسی سٹیج پر اگر باہر آ جاتے ہیں، جس پہ ڈسکشن بھی چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، گوسپ چل رہا ہے، وہ پارٹی کو لے کر چلیں، تو اس کے لیے بھی تو آشیرواد عمران خان کی ہی چاہیے، تو اس فینومینا کو آپ کیسے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس فینومینا کو لے کر؟ ہاں دیکھیں، اب یہ جو ہمارے 3 محمود مولوی صاحب ہیں، فواد صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، وہ لوگ جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، میں ان کی ایفرٹ کو، ان کی انٹینشنز کو پازیٹیو دیکھتا ہوں، لیکن اس میں ایک پولیٹیکل گیپ ہے اس ساری ایفرٹ کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے پیچھے وہ بیک کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ پارٹی میں زیرو ہوتے جائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ افراد کے بجائے یا عوام کے ذریعے اپروچ کیا جائے پارٹی کو، یا اس کی اپروچ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ
بانی کو انوالو کر کے راستہ بنایا جائے، یا اس میں میں زیادہ تفصیل نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ پولیٹیکلی ریفائنڈ اسٹریٹجی کے ذریعے آپ اس قسم کی کوئی موو کر سکتے ہیں۔ یہ ٹھک کر کے جا کے اگر آپ ٹوپی رکھ دیں گے بیچارے کسی ایک کے سر پہ، تو اس بیچارے کا تو ساری قلم ہو جائے گا، قلم سے مراد ہے پولیٹیکلی اس کا سارا قلم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں، اس کی انٹینشنز پازیٹیو ہیں، لیکن اس کے ریزلٹس مجھے پازیٹیو فی الحال آتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس کے اندر میں سیاست کا آپ کو پتہ ہے ٹیکنیشین ہوں، مجھے اس میں پولیٹیکل ہینڈلنگ میں پولیٹیکل گیپس نظر آ رہے ہیں۔